اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فالسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا الممجد بشیرنا المصدق نذیرنا المؤید المصطفى الامجد والمحمود الاحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوا على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد حتى رفاقكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد ایک اور صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اے میرے اصغر بے زبان تجھے ڈھونڈنے جاؤں کہاں. اے میرے اصغر بے زبان تجھے ڈھونڈنے جاؤں کہاں. رات اندھیری سونا جنگل سائے سائے کرتا ہے سائے سائے کرتا ہے. رات اندھیری سونا جنگل سائے سائے کرتا ہے سائے سائے کرتا ہے. اندھیر جگت سنسان اندھیر جگت سنسان تجھے ڈھونڈنے جاؤں کہاں. اے میرے اصغر بے زبان تجھے ڈھونڈنے جاؤں. سینے لگاؤں دودھ پلاؤں جھولا جھلاؤں آ جاؤ جھولا جھلاؤں آ جاؤ. سینے لگاؤں دودھ پلاؤں جھولا جھلاؤں آ جاؤ جھولا جھلاؤں آ جاؤ. بڑی دیر ہوئی میری جان بڑی دیر ہوئی میری جان تجھے ڈھونڈنے جاؤں کہاں. اے میرے اصغر بے زبان تجھے ڈھونڈنے جاؤں کہاں. تیرے جھولے کی لکڑی کو دل سے لگائے رکھا ہے دل سے لگائے رکھا ہے.
تیرے جھولے کی لکڑی کو دل سے لگائے رکھا ہے، دل سے لگائے رکھا ہے۔ ایک کرتا بچا ہے میری جان، ایک کرتا بچا ہے میری جان، تجھے ڈھونڈنے جاؤں کہاں، اے میرے اصغر بے زبان، تجھے ڈھونڈنے بال سکینہ کے بندوں کو شمر لئی نے چھین لیا، شمر لئی نے چھین لیا، بال سکینہ کے بندوں کو شمر لئی نے چھین لیا، شمر لئی نے چھین لیا، اب کیسے جیے گی تیری ماں، اب کیسے جیے گی تیری ماں، تجھے ڈھونڈنے جاؤں کہاں، اے میرے اصغر بے زبان، تجھے ڈھونڈنے مقتل میں شبیر پڑے ہیں، تو بھی قبر میں سویا ہے، تو بھی قبر میں سویا ہے، مقتل میں شبیر پڑے ہیں، تو بھی قبر میں سویا ہے، تو بھی قبر میں سویا ہے، اب کیسے جیے یہ دکھیا، اب کیسے جیے یہ دکھیا، تجھے ڈھونڈنے جاؤں کہاں، اے میرے اصغر بے زبان، تجھے ڈھونڈنے جاؤں کہاں، اے میرے اصغر بے زبان، تجھے ڈھونڈنے جاؤں کہاں۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ آج کی مجلس بھی عادت مطابق اللہ کے نام سے شروع کریں گے، اس سے پہلے بآواز بلند صلو علی محمد و آل محمد۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات اور دینیات کے موضوع پر شاید یوں کہا جائے کہ آج آخری گفتگو ہوگی، اور ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ ہر رات کو جو جو مضامین پہ ہم نے بات اور گفتگو کی ہے ان کی یادی دلایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعرات، نماز جمعہ، نماز جماعت، نماز شب، اخلاق، اللہ کی راہ میں دینا اور اللہ کی محبت، یہ سب وہ مضامین تھے جس کے اوپر ہم نے 9 رات تک ساتھ میں مل کر بیان کیا، اور کل ساتھ میں مل کر ہم نے جب نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ، اللہ سے محبت کی کیا نشانی ہے، ما علامت حب اللہ، اللہ سے محبت کی کیا نشانی ہے، تو نبی کریم نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ حب اللہ ذکر حب ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے محبت کرنا وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کرنے کے برابر ہے۔ تو ہم آج گجراتی میں کہتے ہیں نہ چھٹکے، اردو میں کل بات آئی تھی، پرسوں بات آئی تھی، لا محالہ، کوئی علاج ہی نہیں، گفتگو آج یہ کرنی پڑے گی کہ جب ذکر کی بات آئی تو جا کے خدا سے پوچھتے ہیں نا، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ کا ذکر یعنی کیا، تو کیا جواب ہوگا آپ کا؟ تیرا کیا جواب ہے بیٹا؟ اللہ کا ذکر، ہاں نماز، بے شک
سورہ عنکبوت کی 45ویں آیت 29-45 خدا نے وہاں کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. تو بے شک نماز جو ہے وہ بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے. لیکن سوال یہ کرتا ہوں میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذکر کو کہاں کہاں استعمال کیا؟ سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ تو جیسے آپ نے نماز کا حوالہ دیا نا، ہم جا کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے پالنے والے، تیری کتاب میں جب بھی تو نے ذکر کا تذکرہ کیا ہے تو ہمیں بتا دے ذکر کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں تجھ سے محبت کرنی ہے، اور تجھ سے محبت کرنے کی علامت میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ کہا ہے کہ علامت حب اللہ حب ذکر اللہ، اللہ سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ذکر سے محبت کرے. تو اب اللہ کا ذکر جاننا پڑے گا تاکہ ہم اپنی زندگی میں اللہ سے محبت کرنا سیکھ لیں. تو خدا کا جواب آیا اور بہت سی جگہ پر، لیکن ایک نشانی کافی ہے، ایک ہی قرآن مجید کی آیت کافی ہے. پروردگار عالم نے سورہ حجر قرآن مجید کا 15واں سورہ اور آیت کے نشان ہے 9 چیپٹر 15 ورس نمبر 9 اعلان رب العزت ہوا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا علیک الذکر. صحیح ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے بے شک ذکر کو نازل کیا اور اسی ذکر کا بے شک حفاظت کرنے والے ہم ہیں اور ہم رہیں گے. ہم نے ذکر کو نازل کیا. ذکر کا مطلب کیا ہوا؟ نازل ہونے والی چیز کون سی ہے؟ قرآن مجید. اور آپ حضرات نے جو پچھلے سال حاضر تھے اسی مضمون پہ بات سنی تھی، لیکن لا محالہ آج اسلامیات اور دینیات کی آخری کڑی ہم کو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، تو تھوڑا ریمائنڈ بھی ہو جائے گا، یاد دہانی بھی ہو جائے گی، اور مجمع بھی الگ ہے لیکن یہ اسلامیات کا حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور جب اللہ کی محبت کی بات آتی ہے تو اللہ نے کہہ دیا کہ ہمارے یہاں یہ قرآن مجید جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ذکر ہے. اور اللہ کا ذکر، اللہ سے محبت کرنے کے لیے اللہ کے ذکر سے مجھے محبت کرنی پڑے گی. اور ہم تو کیا ہے، ہم مولا کائنات کے ماننے والے ہیں نا. یہ باتیں سب ہم فضائل اور ناروں کے درمیان ڈبو دیتے ہیں، ان باتوں کو ڈبو دیتے ہیں کیونکہ اس پہ گفتگو نہ کی جاتی ہے، نہ کرنی ہے، نہ سننی ہے. جنگ خیبر میں نبی کریم نے جب کہا کہ کل کسی ایک فرد کو میں بھیجوں گا، تو جملہ آپ کو سب کو زبانی یاد ہے نا کہ میں پرچم علم کل ایسے کو دوں گا کہ جو قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. اس میں تو ہم نعرہ لگائیں گے، لیکن اس کے بعد نبی نے کیا کہا تھا؟ کسی نے ہمیں سوچنے پر مجبور کیا کہ یہ علی کو بھیجا کیوں جا رہا ہے، کیونکہ علی میں کچھ ایسی صفت ہے جو دوسروں میں نہیں تھی، اور ہم تو علی کے ماننے والے ہیں، تو پوچھنا پڑے گا یہ جو صفت علی میں تھی وہ صفت مجھ میں پائی جاتی ہے. وہ صفت کی طرف کیا میں نے کوئی ایک قدم آگے بڑھایا؟ تو نبی نے کیا کہا تھا خیبر کے اندر جب پرچم کو، علم کو مولا کائنات کو سونپا تو کیا کہا؟ کل ایسے آدمی کو میدان میں بھیجوں گا کہ جو رجولن ہوگا، غیر فرار ہوگا، بہادر ہوگا، لیکن اس کے بعد یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. ایسے آدمی کو بھیج رہا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. ایسے آدمی کو بھیجوں گا جس سے اللہ و رسول محبت کرتے ہیں. سوال کرنے جیسی بات ہے. میں نبی اللہ سے پوچھوں گا یا نبی اللہ آپ نے اس جملے کو الٹا کیوں نہ بولا کہ کل ایسے آدمی کو بھیجوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس سے اس کا رسول محبت کرتا ہے. پھر بعد میں کہنا تھا
کہ وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے اور رسول سے محبت کرتا ہے، لیکن نہیں، رسول نے یہ مناسب سمجھا کہ پہلے اس بات کی وضاحت کی جائے کہ کل ایک ایسے آدمی کو بھیجوں گا کہ جو خود اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ سوال یہ علی کی صفت کہ علی کون تھے؟ جو اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اور اللہ سے محبت کرنے کے لیے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہا تھا؟ علامت حب اللہ حب ذکر اللہ، کہ جو اللہ کے ذکر کو پسند کرتا ہو، اس سے محبت کرتا ہو۔ ہم نے بیان کر لیا نا کہ اللہ کے ہاں ذکر ایک ہی جگہ نہیں، بہت سی جگہ ہے، مجلس کے درمیان انشاءاللہ آئے گا کہ اللہ کے ہاں ذکر کا مطلب پہلی لائن میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی کتاب قرآن مجید۔ اسلامیات اور دینیات، مسلمان کی زندگی میں قرآن مجید کی کیا حیثیت ہونی چاہیے؟ آپ کو پتا ہے جب نماز کا موضوع ہم نے چھیڑا تھا اور اس کے اگلے دن میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ ہمیں انما یرید اللہ تو آتی ہے، لیکن انما یرید الشیطان نہیں آتا۔ شیطان کیا چاہتا تھا؟ بولیے آپ لوگ، کیا مدعا ہے، کیا مقصد ہے، کیا ہدف ہے شیطان کا؟ نماز سے دور رکھنے کا۔ اعلان رب العزت 591 بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ شیطان اور کچھ نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ آپس میں آپ کے درمیان بغض، کینہ، حسد، نفرت کو پھیلایا جائے، اور وہ بھی شراب اور جوئے کے ذریعے سے، اور وہ فقط اور فقط چاہتا کیا ہے؟ وہ یصدکم عن ذکر اللہ، وہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روکے اور نماز سے روکے۔ فہل انتم منتہون، کیا آپ لوگوں کو یہ عادت کو چھوڑنا ہے یا نہیں؟ صلو علی محمد وعلی محمد۔ احسن۔ تو شیطان کا مقصد تھا بندے کو نماز سے روکنا اور ذکر سے روکنا، اور ہم نے بیان کر لیا کہ ذکر سے مراد قرآن مجید سب سے پہلے آتا ہے۔ تو شیطان بھی چاہتا ہے کہ بندہ قرآن مجید سے، اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے۔ کون بندہ؟ جو مسلمان ہے۔ ہمارا موضوع ہے اسلامیات، دینیات۔ معلوم ہوا کہ اگر مجھے حقیقی مسلمان بننا ہے تو میری زندگی میں قرآن مجید کا کوئی نہ کوئی حصہ ہونا چاہیے۔ کچھ روز پہلے، آج امیر بھائی آج بھی آئے آپ، آج میں کہتا ہوں جھوٹ مت بولیے گا، پچھلے دن آپ نے جواب جھوٹا دیا۔ میں نے پوچھا تھا نا ہمارے مربی امیر بھائی سے کہ جب انفاق کی بات کی تھی تو کیا ایسا کوئی بندہ ہوگا جنہوں نے اب تک ان دنوں کے درمیان، ماہ محرم کے درمیان، اپنے ہاتھ کو جیب میں نہیں ڈالا ہوگا، اللہ کی راہ میں کچھ نہ دیا ہوگا؟ کوئی ایک تو ہوگا نا، ایک تو ہوگا۔ لیکن آپ تب نے کہا تھا کوئی نہیں ہوگا، ایک ہوگا۔ آج واپس دوسرا سوال کرتا ہوں، اب سوچ کے جواب دیجئے گا۔ سوال یہ ہے، محرم کے 9 دن 9 رات 10 رات گزرنے والی ہے، کیا اب تک کوئی ایسا مسلمان یا عزادار، خاص طور پر عزاداری کا حوالہ دیتا ہوں، کوئی ایسا عزادار ہوگا جنہوں نے ان دنوں میں، ان 10 راتوں میں اب تک قرآن مجید کو نہیں کھولا ہوگا؟ کوئی ایک ہوگا ایسا؟ ہاں؟ ایک نہیں ہوگا، بہت سے ہوں گے، بہت سے ہوں گے۔ تو اے مسلمان، اگر تو عزادار، اگر تو مسلمان، اگر تو مومن، تو کیسا مومن تو، کیسا متقی تو، کیسا پرہیزگار تو کہ تیری زندگی میں قرآن مجید نہ ہو؟ قرآن مجید نے کیا اعلان کیا ہے؟ پروردگار عالم نے سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ اور آیت کا نشان 1 اور 2، یہ آیت پچھلی بار آئی تھی جب انفاق کی بات آئی تھی، جب متقیوں کی بات آئی تھی، تو خدا نے کیا کہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے، الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ کس کی ہدایت کے لیے؟ متقین کے لیے۔
تو اے خدا کے بندے، اگر تو قرآن کے پاس جاتا ہی نہیں، قرآن کو کھولتا ہی نہیں، قرآن کو سنتا ہی نہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، قرآن کو سمجھنے کی کوئی بھی تیری طرف سے کوئی نہ کوئی تیاری نہیں ہوتی، تو کہاں کا متقی بیا؟ خدا نے کہا یہ کتاب متقیوں کی ہدایت کے لیے تھی، تو میں متقی کیسے بن گیا بغیر قرآن؟ میں کہاں سے پرہیزگار بن گیا بغیر قرآن؟ اور اس سے نیچے جائے طبقے پہ تو میں کہاں کا مسلمان ہو گیا بغیر قرآن؟ اس قرآن کی کیا حالت ہو چکی ہے عالم اسلام کے اندر، حالانکہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ کر گئے تھے نا، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس میں ایک خدا کی کتاب اور وہ ایک میری اہل بیت۔ الحمدللہ اپنی رسول کریم کی اہل بیت کو تو ہم نے پکڑ کے رکھا ہے، سوال اتنا ہی ہے کہ جو نبی کا کہنا تھا، وہ کوکی والی بیماری، نبی کا جو کہنا تھا، کیا قرآن مجید کا وجود میری زندگی میں ہے؟ میں نے پچھلے سال بھی آپ کو مثالیں دی تھی، آج واپس دے رہا ہوں۔ قرآن کا حلیہ کیا ہو گیا ہے دنیا کے اندر؟ بہت سے ایسے ملک ہے جہاں پہ یہاں پر بھی یہی ہوتا ہوگا، کیونکہ عالم اسلام کا یہی حال ہے، قرآن مجید کے ساتھ اس کا سلوک مسلمان کا یہی ہو گیا ہے۔ قرآن کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ پہلا استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ کے یہاں ہوتا ہے یا نہیں، ہمارے یہاں شادیوں میں دلہن کو قرآن کے نیچے سے گزاری جاتی ہے۔ اے مسلمان، قرآن اس کے لیے آیا تھا، یہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں، حرام نہیں، کیجیے گا، اگر آپ کے من کو شانتی ہوتی تو کیجیے، لیکن اپنے آپ سے پوچھئے تو صحیح، کیا قرآن مجید اس کے لیے آیا تھا؟ اور آگے بڑھ گئے ہم، میں ہمارے یہاں کی بات کروں، آپ کے یہاں میں نے ابھی تک نکاح نہیں پڑھا، اور کسی کو پڑھوانا ہو تو آ جائے گا، پڑھ دوں گا، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ ابھی کچھ ان ماہ محرم کے دنوں سے پہلے کسی کی شادی تھی، تو ماحول کچھ ایسا تھا کہ اس میں نکاح مجھے نہیں پڑھنے کے تھے، تو میں بیٹھا تھا، وہ دو مولوی وہاں گئے، ان میں سے ایک مولوی نے کہا کہ روایتوں میں آیا ہے کہ جب نکاح پڑھا جائے نا تو دلہا اور دلہن اپنے ہاتھ میں قرآن کو پکڑے۔ کہاں ہے یہ روایت؟ کہیں نہیں ملے گی آپ کو۔ قرآن پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں، قرآن ہاتھ میں رکھنے کو کوئی قباحت نہیں، لیکن روایت کہاں سے آئی؟ لیکن یہ ہے میرا اور آپ کا قرآن مجید کا استعمال۔ اور کہاں قرآن مجید؟ استخارے میں، ہاں وہ بھی آئے گا ابھی، استخارے میں مولانا کو بلاؤ اور استخارہ دیکھو، اس کے لیے قرآن مجید آیا تھا۔ ایڈیشنز دیکھو، پاکٹ ایڈیشن، ایسا قرآن کی جو جیب میں آ جائے، یہاں تک میں نے دیکھا ہے دہیج ایڈیشن، وہ قرآن کے شادی کے وقت سسرال کے یہاں بھیجا جائے، اس لیے قرآن آیا تھا۔ اور میرے اور آپ کے گھر میں شاید ایسا قرآن ہے کہ جو الماری پہ رکھا ہے اور اس پہ کیا ہے؟ مٹی چڑھ گئی ہے۔ صلو علی محمد وآل محمد۔ اسلامیات، دینیات، تو مسلمان ہے، اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے، تیرے یہاں قرآن مجید کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ اور ان سے زیادہ، جیسے ہمارے بھائی نے کہا کہ مرنے کے بعد استعمال ہوتا ہے، کوئی گزر گیا بیچارہ تو کیا ہوا؟ سورہ یاسین کی تلاوت شروع ہو گئی۔ یہاں پر بھی سورہ یاسین پڑھنے کی کوئی ممانعت نہیں کرتا، لیکن اسی سورہ یاسین نے کہا ہے نا، پچھلے 2 دن پہلے میں نے اشارہ کیا تھا، پروردگار عالم نے اسی سورہ یاسین میں، غور سے سنیے گا، اسی سورہ یاسین میں چیپٹر 36 ورس نمبر 69 اور 70، اسی سورہ یاسین میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین۔ ہم نے ہمارے نبی کو کوئی شعر، شاعری، کویتا نہیں سکھائی، شعر و شاعری ہمارے نبی کو زیب نہیں دیتا۔ یہ کیا ہم نے ہمارے نبی کو دیا ہے؟ واپس وہی لفظ، ان ہوا الا ذکر۔ ہم نے جو ہمارے نبی کو دیا ہے وہ ایک ذکر ہے، یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے، وہ قرآن ایک صاف کھلی ہوئی کتاب کے جو پڑھی جائے وہ ہے۔ کیوں دیا ہے ہمیں ہمارے نبی کو؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا،
تاکہ ہمارا نبی اس کتاب کے ذریعے، اس کتاب کے وسیلے سے جو زندہ لوگ ہیں ان کو پیغام پہنچائے۔ تو یہ کتاب زندہ حضرات کے لیے ہے، لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ کہاں رکھ دیا ہے؟ مرحوموں کے لیے فقط۔ مجھے سوچنا پڑے گا، ابھی آگے آگے تقریر جائے گی۔ آج آخری مجلس ہے مسلمان۔ پچھلے سال جب پڑھا تھا تو عنوان موضوع ہمارا کیا تھا پچھلے سال؟ بولو۔ نہیں 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 نہیں، پچھلے سال ہاں بیداری، جاگو جاگو، بیداری تھا ہمارا موضوع۔ کیا ہے مسلمان غفلت کی نیند میں سے بیدار ہو جا، اور تب ہم نے آخری مجلس یہی مضمون پڑھا تھا۔ کیا ہے مسلمان قرآن کا ساتھ پکڑ لے، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آپ نے کہا ہے علیکم بالقرآن فاتخذوہ قائدا و اماما۔ اے مسلمانوں تم خدا کی کتاب قرآن مجید کو پکڑ کے رکھنا، سنبھال کے رکھنا، اور اسی قرآن کو اپنا رہبر اور امام بناؤ۔ ہمارے امام کتنے ہیں؟ 12۔ یہ ہوا 13واں۔ یہ نبی کا کلام ہے کہ اپنی زندگی میں اس خدا کی کتاب قرآن مجید کو اپنا امام بناؤ۔ لیکن قرآن ہمیں سکھائے گا کون؟ قرآن ہمیں بتائے گا کون؟ میں نے پچھلی مجلسوں میں کہا تھا، کل بھی کہا تھا، حب اللہ، ہمارے ممبروں سے اللہ کی بات کب ہوگی؟ اللہ کے قول کی بات کب ہوگی؟ کل بھی اشارہ کیا تھا، پروردگار عالم نے سورہ فصلت قرآن مجید کا 41واں سورت کا نشان ہے 33، چیپٹر 41 ورس نمبر 33۔ اعلان رب العزت و کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ اس سے بہتر قول کس کا ہو سکتا ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کی طرف دعوت دے۔ اللہ کی طرف دعوت دینا کیسے ہوگا؟ ایک ذریعہ، ایک وسیلہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید۔ قرآن مجید نے ہمیں جو ذمہ داریاں دی ہے اس کے اوپر کیا ہم نے کبھی سوچا کہ قرآن آیا تھا کس کے لیے، اور ہم نے قرآن مجید کا استعمال کہاں کر ڈالا؟ کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی آ کے ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ قرآن کو تھوڑی ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم تو جو امام ہمیں سمجھائیں گے وہی مانیں گے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، امام جو ہمیں کہیں گے، امام جو ہمیں سمجھائیں گے وہی ہم مانیں گے۔ لیکن اے مسلمان، تو کتابیں کو کھول، قرآن کو کھول، قرآن کے اندر 6236 آیت ہے۔ تیرے پاس امام کی سمجھا ہوئی آیت کتنی ہے؟ 10، 20، 200، 500، 1000، 2000، 4000، مان لو 5000۔ اگر ہمارے پاس 5000 ایسی آیت ہے کہ جس کی تفسیر، تاویل، وضاحت ہمیں اماموں کی طرف سے آئی ہے، تو باقی 1236 کون سمجھائے گا؟ کون سمجھائے گا؟ وہ تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ یعنی خدا نے کتاب بیکار میں نازل کی ہے۔ خدا کو تو پتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ میری جو حجت ہے ان کے اقوال پورے کے پورے قوم تک نہیں پہنچیں گے، تو ہمارے فرض کے مطابق 5000 آیت کی تفسیر ہمیں ملی اماموں سے، باقی 1236 آیت کی تفسیر کرے گا کون؟ کہاں سے میں جان پاؤں گا؟ حالانکہ خدا نے کہہ دیا سورہ دخان قرآن مجید کا 44واں سورہ آیت 1 اور 2، خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین۔ حامیم، یہ کتاب صاف ہے، کلیئر۔ صحیح ہے مناج بھائی؟ آیت میں غلطی کچھ نہیں ہوئی؟ عباس بھائی چیک کرو، 44 1 and 2 صحیح ہے آیت؟ ترجمہ کیا ہے آپ کے یہاں انگلش میں؟ کیا ہے ترجمہ؟ چلو عباس کھول رہا ہے، وہ بازو والا کھول رہا ہے، کیا ہے؟ ہاں ہاں، روشن کتاب۔
یہ روشن کتاب ہے. یہ شیطان نے آ کر اس کا کام کر لیا. شیطان کا کام تھا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کر دے. ایسے بہانہ بنا بنا کر مجھے اور آپ کو خدا کی کتاب سے شیطان نے دور کر دیا، اور میں اپنی ذمہ داری کو بھول گیا. حالانکہ پروردگار عالم اسی قرآن مجید میں کہتا ہے، چیپٹر 17 ورس نمبر 9 سورہ بنی اسرائیل کی 9ویں آیت، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ جو قرآن ہے نا وہ تمہیں سیدھے راہ کی ہدایت کرتا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ بِأَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. اور یہی قرآن مجید صاحبان ایمان جو عمل خیر یا نیک صالحات عمل کو کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری لاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے لیے اجر کبیر ہے. یہ کتاب ہدایت کی کتاب تھی، ہدایت کرنے والی کتاب تھی، لیکن میں کہاں چلا گیا؟ اس کتاب کو مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہمیں کیسے سمجھایا؟ پچھلی بار بھی کہا تھا، آج بھی آپ سے پوچھ لیتا ہوں. امیر بھائی، میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں یا ممبر سے؟ ہاں، میں نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا. ایک دوسرا سوال، میں آپ کو جھوٹ بول سکتا ہوں یا ممبر سے؟ بولیے بولیے. نہیں. اچھا، میں آپ کو گمراہ کر سکتا ہوں اس ممبر سے؟ نہیں، نہیں کر سکتا. چلو 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 چلو، شانتی 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 شانتی. سوال کو بدلتے، سوال کو بدلتے. کیا کچھ لوگ ممبر سے لوگوں کو گمراہ نہیں کرتے؟ تو یہ آپ کا جواب یوں ہاں کیوں ہو گیا؟ ان کچھ لوگ میں بھی آ سکتا ہوں، ان کچھ لوگوں میں میں بھی آ سکتا ہوں. مطلب کیا ہوا کہ میں ممبر سے گمراہ کر سکتا ہوں، میں ممبر سے جھوٹ بول سکتا ہوں، میں ممبر سے آپ کو دگا دے سکتا ہوں. یہ میں ہوں. لیکن مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ نے کہا اعلموا، نہج البلاغہ خطبہ کا نمبر 176، مولا نے کہا اعلموا ان هذا القرآن هو الهادي الذي لا يغش. جان لو، پہچان لو، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسا ہدایت کرنے والی کتاب ہے جو کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دے گی. لیکن مولوی دھوکہ دے سکتا ہے. جان لو، یہ تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے گی. یہ ایسی ہادی کتاب ہے کہ کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دے گی. دوسرا، وَهُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يُضِلُّ، نصیحت کرنے والی کتاب کہ جو تمہیں دھوکہ نہیں دے گی. وَالْهَادِيُ الَّذِي لَا يُضِلُّ، یہ ایک ایسی ہدایت کرنے والی کتاب ہے جو کبھی تمہیں گمراہ نہیں کرے گی. لیکن مولوی نہ کرے گا نہ مت بولیے بھائی، کر سکتا ہے، بولیے صلو علی محمد وعلی محمد. اور تیسرا، وَهُوَ الْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ، یہ قرآن ایک ایسی بولنے والی کتاب ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی. لیکن مولوی بول سکتا ہے. تو اب سوال اٹھتا ہے کہ اے مسلمان، تو اتنا کم ظرف کیوں ہو گیا کہ جو کبھی دھوکے نہ دینے والی بات ہے، جو گمراہ نہ کرنے والی کتاب ہے، جو جھوٹ نہ بولنے والی کتاب ہے، تو کیوں اس کے پیچھے نہیں جاتا؟ اور جو تجھے دھوکہ دے سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، گمراہ کر سکتا ہے، اس کے پیچھے تو جاتا ہے. تو نے کیوں قرآن مجید کو چھوڑ دیا؟ اور میرا جیسا مولوی، میں آپ کو سوال کرتا ہوں، کوئی مولوی میری مجلس سنتا ہوگا ابھی فی الحال کتنے بجے؟ رات کو 11. ہاں ہو سکتا ہے نا. لیکن میں کہتا ہوں میں تو نہیں سنوں گا. کیوں؟ کیونکہ میں تو سب مولویوں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہوں. تو یہ بات مولویوں کی نہیں ہو رہی،
مولوی اپنا کام جانے. میں آپ سے مخاطب ہوں کہ مولوی اپنا کام کرے یا نہ کرے, خدا کی بات کرے نہ کرے, قرآن مجید ہمیں سمجھائے نہ سمجھائے, تو نے کیا کیا قرآن مجید کے لیے؟ کیا قرآن مجید مولویوں کے لیے آیا تھا؟ اعلان رب العزت ہوا. سنیے, قرآن مجید میں 4 ایسی آیتیں ہیں کہ جو خداوند کریم کا حکم ہے کہ یہ آیت ہے, ہم فردی طور پر ہم سب ذمہ دار ہیں. دلیل دیتا ہوں آپ کو. پروردگار نے سورہ صاد, قرآن مجید کا 38واں سورہ, آیت کا نشان ہے 29, چیپٹر 38 ورس نمبر 29. دھیان سے سنیے گا. خدا نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتاب انزلناہ الیک مبارک, یہ کتاب جو تیری طرف ہم نے نازل کی بابرکت کتاب, لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب, یہ کتاب جو تیری طرف ہم نے نازل کی. کس کی طرف نازل کی؟ اللہ کے نبی کی طرف. لیکن اس کے بعد خدا نے کیا کہا؟ لیدبروا آیاتہ, قرآن بے شک میرے حبیب تجھ سے تیری طرف نازل کی گئی ہے, لیکن ذمہ داری تیری قوم کی ہے, تیری امت کی ہے کہ اس قرآن پہ سوچے, تدبر کرے, پونڈر کرے. کتاب نازل ہوئی ہے نبی پر, لیکن ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اس پہ فکر کریں. یہ پہلی آیت. دوسری آیت پروردگار عالم نے سورہ نساء کی 82ویں آیت, چیپٹر 4 ورس نمبر 82, خدا نے وہاں اعلان کیا, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. ارے لوگ قرآن مجید میں فکر کیوں نہیں کرتے, غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور کے یہاں سے آئی ہوئی ہوتی تو اس میں بہت سے اختلاف لوگ پاتے. لوگ قرآن مجید میں فکر و غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کس نے کہا یہ؟ خدا نے کہا. تیسری آیت سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, خدا نے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, لوگ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں کے تالے لگ چکے ہیں؟ اگر میں آپ سے کہوں کیا اے مسلمان تجھے کیا لگتا ہے؟ کچھ ایسا لگتا ہے کہ تیرے دل پہ بھی تالے لگے ہیں؟ تو ہر کوئی کہے گا میرا دل تو پاک و پاکیزہ ہے, میرے دل پہ تالے کہاں سے لگے ہو. لیکن خدا نے کہا کہ جو آدمی قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتا اس کے دل پہ تالے لگ چکے ہیں. میں کیوں اپنا علاج نہیں کرواتا؟ میں کیوں اپنے آپ کو اس خدا کی کتاب سے واپس نہیں ہو جاتا؟ میں نے آپ کو کہا تھا نا, کسی ایک عالم دین کی فکر تھی, میں نے پچھلے سال بھی بیان کی تھی, آج بھی کر دیتا ہوں. تو سوچ لے مسلمان, جو بھی قرآن مجید سے جڑ جاتا ہے نا اس کا کیا سے کیا مرتبہ ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو پوچھا تھا اور جو لوگ تھے وہ تو بہت آسانی سے جواب دیں گے. فرشتوں کا سردار کون؟ بولیے, فرشتوں کا سردار. او بھائی, فرشتوں کا سردار جبرائیل امین, صحیح ہے, ٹھیک. نبیوں کا سردار کون؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں, خدا کا گھر کہاں پر ہے؟ خانہ کعبہ کہاں پر ہے؟ کبھی سوچا خدا نے خانہ کعبہ کو مکے میں کیوں یا بمبئی میں نہیں آ گیا خانہ کعبہ؟ مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ کون سا جی؟ ماہ رمضان. ان بہتر مہینوں میں جو تھا ماہ رمضان, اس میں سب سے بہتر وقت کون سا؟ شب قدر.
دنیا میں جتنی امتیں اس میں سے سب سے بہترین امت کون سی؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نا. ارے سوچنے جیسی بات ہے. یہ سب چیزیں جس کا تذکرہ کیا گیا یہ سب ایسی چیزیں ہیں یا ایسی خدا کی مخلوق ہے جن کا رشتہ قرآن مجید سے ہے. قرآن مجید لانے والا فرشتہ، فرشتوں کا سردار، جس کے اوپر قرآن مجید نازل کیا گیا وہ نبیوں کا سردار. جس سرزمین پہ خدا نے اپنا کعبہ رکھا وہاں پر پہلی قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی. جو مہینہ سب سے بہترین مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. جو رات سب سے بہتر ہے وہ رات کے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. سب سے امت بہتر کون؟ جس کے اوپر قرآن مجید نازل. آپ نے دیکھا جس کا رشتہ قرآن مجید سے تھا وہ بہتر سے بہتر بن گیا. سوال اتنا ہے، تو کون؟ تو کون؟ میں کون؟ ہم کون؟ اور یہ بات جوش خطابت نہیں، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن مجید کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یعنی گویا بندہ جب قرآن سے رشتہ جوڑ لیتا ہے تو نبی کی گواہی ہے کہ وہ بہترین بندہ ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے. لیکن قرآن مجید سے میں نے کیا کیا؟ دو کے آنسو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک نبی کریم، ایک مولا کائنات. یوں سمجھیے آنسو بہاتے ہیں. نہج البلاغہ خطبہ 146، نبی کریم کا یہ داماد مولا کہہ رہے ہیں کہ وہ زمانہ آئے گا جب لوگ آپس میں جھگڑا کرنے کے لیے طے کر لیں گے کہ ہمیں جھگڑنا ہی ہے، صلح کرنی ہی نہیں. انہوں نے طے کر لیا ہے ہم کبھی ایک بنیں گے ہی نہیں. کأنہم امام الکتاب ولیس الکتاب امامہم. اور ان کی باتیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ کتاب کے امام ہے اور کتاب ان کی امام نہیں. قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں. اس کو جو سمجھ میں آئے گا، ان کو جو سمجھ میں آئے گا اسی طرح سے اپنے زندگی کو وہ چلاتا جائے گا. خدا کی بات، خدا کے اقوال، خدا کی آیت کی کوئی قیمت اس کی زندگی میں نہیں ہوگی. یہ قرآن مجید جو خدا بند کریم نے نازل کیا ہے وہ ہمارے لیے تھا، لیکن ہم نے اس قرآن مجید کو تعویذوں کے اندر، استخاروں کے اندر، شادیوں کے اندر دینے لینے میں بس وہی ہے اس کا استعمال. حالانکہ یہ کتاب آئی تھی میری اور آپ کی ہدایت کے لیے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ کو پتا ہے یہ مولا کائنات کا رونا تھا. اب نبی کریم کا رونا بیان کرتا ہوں. خداوند کریم نے سورہ شعراء قرآن مجید کا 26واں سورہ کا نشان 3 چیپٹر 26 ورس نمبر 3 وہاں پر خداوند کریم کہتا ہے اے میرے حبیب لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے میرے حبیب ہمیں ڈر ہے کہ تو اپنے آپ کو برباد کر لے گا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ لوگ کیوں نہیں سدھرتے. اور اسی لیے نبی کریم کی شکایت قرآن مجید میں ہے چیپٹر 25 ورس نمبر 30 سورہ فرقان. خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے، میری اس امت نے اس کتاب کو، قرآن مجید کو ایک طرف چھوڑ دیا ہے. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا ممبروں سے کہ نبی کو جواب کیا دیں گے ہم؟ یہ کتاب کتنی مشقتوں سے ہم تک پہنچی ہے. خدا کا کلام اس نے ضمانت لے لی ہے 59 اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. قرآن کی حفاظت خدا تو کرے گا، اہل بیت کے ساتھ ہے وہ. سوال یہ ہے میرے ساتھ ہے قرآن؟ میں کتنا قرآن پڑھتا ہوں،
اور آپ کو پتا ہے مرنے کا بھی حق نہیں. جس کو قرآن نہیں آتا اس کو مرنے کا بھی حق نہیں. کون کہتا؟ میں صادق علی محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام. لا ينبغي للمؤمن ان يموت حتى يتعلم القرآن. لا ينبغي للمؤمن ان يموت حتى يتعلم القرآن. مومن کو مرنے کا حق ہی نہیں جب تک کہ مرنے سے پہلے وہ قرآن کو نہ سیکھ لے. کیا ہوگا بھائی؟ کہاں ہے قرآن میری زندگی میں؟ نہ یہاں سے قرآن پڑھا جاتا ہے. کل میں نے آیت کوٹ کی تھی نا، پروردگار عالم نے سورہ نساء کی 122ویں آیت کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن من اللہ قیلا. اللہ سبحانہ وتعالی سے زیادہ سچائی والی باتیں کون بیان کر سکتا ہے؟ تو پھر ہمیں یہاں سے سچائی والی باتیں کیوں سنائی نہیں دیتی؟ قرآن کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ قرآن کے مضامین کو ہمارے سامنے کیوں بیان نہیں کیے جاتے؟ ارے میں نے کیا، میں ایسے معاشرے میں آ چکا ہوں کہ جہاں قرآن کا کوئی لحاظ ہی نہیں. میں کسی کی یہاں دل آزاری کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. یہ آپ بھی بولتے ہوں گے لیکن سب کے سامنے نہیں. کس کو پوچھو؟ خادم ہے نا تیرا نام؟ ماتم کر خادم. ہماری مجلسوں میں کتنی آیت کی تلاوت ہوتی ہے؟ کوئی ایک مجلس ایسے ہوتی ہے؟ کتنی ہوتی ہوگی؟ 3-4. آج بہت سکید آتا ہے. میں تو ایک آیت سنتا ہوں مجلس میں، اس کا ترجمہ بھی الٹا سیدھا، اور کبھی کبھار اس آیت کا ترجمہ آئے گا ہی نہیں. وہاں سے آیت شروع ہوئی اور مجلس ختم ہو گئی. کیوں بھائی کیوں؟ عوام کو بولنا چاہیے کہ ہمیں قرآن سکھاؤ. ہماری ذمہ داری ہے قرآن سیکھنا. ہمیں قرآن سمجھاؤ. کیا کرو گے؟ قبر میں کوئی آئے گا آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ؟ کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا. تو پھر ہم جواب کیا دیں گے؟ نبی کو جواب کیا دیں گے؟ آیتیں سنیے قرآن مجید کی. پروردگار عالم نے سورہ طٰہٰ آیت کا نمبر 100 چیپٹر 20 ورس نمبر 100 اعلان رب العزت کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا. جس نے بھی، تو ترجمہ تیار کر تو عباس تاکہ اردو میں بھی پڑھوں. جس نے بھی اس قرآن مجید سے منہ کو موڑ لیا تو قیامت کے دن وہ بہت بڑا وزر اٹھائے گا. ترجمہ مل گیا عباس؟ ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. مل گیا؟ پڑھیے پڑھیے صاحب جی. جو اس سے دوری کرے گا وہ قیامت کے دن اس انکار کا بوجھ اٹھائے گا. جو اس سے دوری کرے گا وہ قیامت کے دن اس انکار کا بوجھ اٹھائے گا. کہیں بریکٹ میں لکھا نہیں قرآن کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کی بات ہو رہی ہے نا. جو قرآن سے دور ہو جائے گا وہ قیامت کے دن اس کا بوجھ اٹھائے گا. ہم نے قرآن کو یہاں اٹھا لیا، دو تو یار یہ رہا. ہم نے کہا ہم بھی قرآن کا بوجھ اٹھاتے، قرآن کو سر پہ رکھ دیا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ خدا نے جو کہا ایسے ہوگا کہ سب کو قرآن مجید دیا جائے گا اور کہے گا قرآن کا بوجھ اٹھاؤ؟ ایسے ہوگا؟ نہیں، روکا جائے گا. پچھلے سال یاد ہے خداوند کریم نے سورہ صافات قرآن مجید کا چیپٹر 37 یا اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد آیت کا نشان 37:24 خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفوہم انہم مسئولون. روکو، مت جانے دو، ہمیں ان سے سوال کرنا ہے. لیکن ہمارے یہاں ممبروں سے یہی بات ہوتی ہے، روکو مت، جانے دو، سب کو بس جانے دو جانے دو جانے دو. وہاں خدا کہتا ہے روکو مت جانے دو.
خدا کا قول ہے روکو مت جانے دو، اور ہمارے یہاں ممبروں سے یہی بات، روکو مت جانے دو، یہ کر لو روکو مت جانے دو، یہ کر لو روکو مت جانے دو۔ اور خدا نے کیا کہا؟ وقفوہم انہم مسئولون، ان کا کھڑا کیجئے، ان لوگوں کو روکو مت جانے دو، انہم مسئولون، یہ ذمہ دار لوگ ہیں، ان سے ہمیں سوال پوچھنا ہے۔ تو جو قرآن سے منہ کو موڑے گا وہ قیامت کے دن اس کا بوجھ اٹھائے گا، اتنا ہی ہے۔ یہ تو آپ کو شاید لگتا ہوگا۔ اب سنیے دوسری آیت، پروردگار عالم نے سورہ زخرف، قرآن مجید کا 43واں سورہ، آیت کا نشان ہے 44، چیپٹر 43 ورس نمبر 44، وہاں پر اعلان رب العزت نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ ذکر لک ولقومک وسوف تسألون۔ اس کا بھی ترجمہ تیار کر رہا کون ہے؟ اپنا عباس۔ یہ تیرے لیے ریمائنڈر ہے، ذکر یاد ہے کیا ہے؟ ذکر قرآن مجید، یہ تیرے لیے قرآن مجید ہے، ذکر ہے، یادی ہے، وَلِقَوْمِكَ، اور تیری قوم کے لیے بھی، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، تمہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کیا ہے ترجمہ؟ اور یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت کا سامان ہے، اور عنقریب تم سب سے بعض پرسی کی جائے گی۔ یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت کا سامان ہے، اور عنقریب تم سے ان کے بارے میں باز پرسی کی جائے گی۔ تم سے سوال کیا جواب دو گے؟ مدرسہ میں اسلامیات دینیات بچے کو سکھا دیا، بیٹا قبر میں فرشتے آ کے پوچھیں گے ماں کتابو، تیری کتاب کیا؟ قرآن۔ اتنا سستا دین کہ ایک لفظ میں بدو ختم۔ بس خدا پوچھے تیری کتاب کون سی ہے، میں نے یہاں سے پوپٹ کی طرح بول دیا میری کتاب قرآن ہے، ہو گیا بس۔ اور اس کے بعد اگر سوال آ جائے تو یہ قرآن سے کیا سیکھا، قرآن میں کیا پڑھا، قرآن میں کیا تھا، کچھ نہیں پتا، مجھے سکھایا ہی نہیں جاتا۔ اسلامیات دینیات، قرآن سے میں کتنا وابستہ ہوں، قرآن سے میں اپنے آپ کو کتنا جوڑا ہوا رکھتا ہوں، قرآن کی کتنی تلاوت کرتا ہوں، قرآن کے قاعدے قانون پہ میں کتنا چلتا ہوں۔ مجھے کوئی آ کے قرآن کی باتیں سنائے تو ہوئے نا، سنانے والا بھی کچھ نہیں جانتا، تو میرا کیا قصور؟ میرا قصور ہے سب کو اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے، اور خدا سب کو اپنا حساب و کتاب مانگے گا۔ لا محالہ، گجراتی میں نہ چھٹکے، کوئی اور علاج نہیں، بیدار ہو جا۔ یہ قرآن سے وابستگی، قرآن سے جوڑے رہنا، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ یہ کتاب آئی ہے تیری ہدایت کے لیے، یہ کتاب آئی ہے تاکہ تجھے صحیح راستہ بتایا جائے۔ آج شب عاشور ہے نا، آپ کو پتا ہے حسین نے اس رات کی مہلت کیوں مانگی تھی؟ عباس کو کہا ان کو کہہ دیجئے ایک رات کی مہلت دی جائے، لعلنا نصلی لربنا۔ حسین کو چاہیے ایک رات مہلت تاکہ اللہ سے ہم جڑ جائے، صلاح نماز۔ اور اس کے بعد ان کو کہو ایک رات کی مہلت چاہیے، ان کو پتا ہے، میرے پروردگار کو پتا ہے میں نماز کو کتنی محبوب رکھتا ہوں، وہ تلاوت کتاب، اس کی کتاب کی تلاوت کو کتنا محبوب رکھتا ہوں، دعاؤں کو کتنا پسند کرتا ہوں، استغفار کو کتنا پسند کرتا ہوں۔ مسلمان تو سوچ تو صحیح، عاشور کی رات اگر حسین کو کوئی چیز یاد آتی ہے یا یاد رہتی ہے تو اس میں قرآن مجید بھی ہے۔ عاشور کی رات حسین کو اگر کوئی چیز یاد ہے اور یاد رہتی ہے اور یاد کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ میں کیسا عزادار ہو سکتا ہوں
کہ میری زندگی میں قرآن کا نام و نشان ہے ہی نہیں. میں کیسا مسلمان کہ میری زندگی میں قرآن کا نام و نشان ہے ہی نہیں. میں کیسا مومن کہ میری زندگی میں قرآن کا نام و نشان ہے ہی نہیں. صاحبان ایمان کون ہوتے ہیں؟ خدا نے سورہ انفال کی دوسری آیت میں کیا کہا؟ 8:2 انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. مومن حضرات پھر وہی ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا تو اس کے دل تھر تھر آتے ہیں، اور اس کے سامنے جب خدا کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اپنے پروردگار پہ بھروسہ باندھتے ہیں. یہ کون ہے مومن حضرات؟ عاشور کی رات کو حسین نے مہلت مانگی ہے نماز کے لیے، قرآن کے لیے، دعا کے لیے، استغفار کے لیے. مہلت تو مل گئی حسین کو. جب بھی تھوڑا وقت ملا نا، حسین نے شب عاشور کے رات کے اندر خیموں کا پہرا دیتے ہوئے خیموں کے جائزے لیے. اس میں آپ نے سنا ہے نا کہ ایک موقع یہ آتا ہے کہ حسین مظلوم کی کانوں میں کسی بی بی کی رونے کی آواز آتی ہے. حسین خیمے کے نزدیک گئے، پتہ چلا جناب رباب کا خیمہ ہے. حسین داخل ہوئے، کیا دیکھا کہ جناب رباب اندر ہے، بازو میں چھوٹی سکینہ ہے، بازو میں ایک گہوارہ ہے جس میں چھوٹے سے بچہ علی اصغر گہوارے میں، اور رباب اس جھولے کے جھولا رہا ہے، جھولے کو جھولا دے رہی ہے. حسین آئے اور کہا رباب رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا میرے والی میں کتنی بے نصیب ہوں، میں کتنی کم نصیب ہوں. اپنے جنگ کے لیے ایک رات کی مہلت مانگی، اور کب ہر کوئی اپنے آپ کو اور اپنے لیے قربانی پیش کرے گا. میں رباب کتنی بد نصیب ہوں کہ میرے پاس قربان کرنے کے لیے کوئی سامان نہیں. مجھے نہیں پتا حسین مظلوم نے جناب رباب کو کیسے تسلی دی ہوگی. میں اتنا کہوں گا بی بی گستاخی معاف، یہ آپ کے دو جو بچے ہیں نا وہ اس تاریخ کے اندر ایسا جہاد دنیا کو دکھائیں گے کہ ہو نہ ہو دنیا اکبر و عباس کے جہاد کو بھول جائے گی. یہ سکینہ کی مظلومی دنیا کو اتنا رلائے گی. بی بی آپ فکر مت کیجئے. عزادارو حسین نے تسلی دی. روز عاشور نمودار ہوا. ایک وقت آیا کہ ہر کوئی اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرتے چلا گیا. پورا میدان خالی ہو چکا. ایک موڑ وہ آیا، میرا حسین غریب ہو چکا، اب اکیلا ہو چکا. میدان میں ایک صدا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. ارے کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا؟ عزادارو ارباب منبر سے آپ سنتے ہیں نا کہ صدا بلند ہونا تھا، اور اسی دیر میں خیمے میں بھی آواز آئی تھی. کیوں؟ کہ خیمے میں کوہرام بپا تھا. وہاں پتا چلا ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ گہوارے سے گر گیا ہے اور آتش کی حالت میں برک رہا ہے. بس عزادارو حسین مظلوم نے ماں کو کہا اس بچے کو مجھے دے دو، میں اس کے لیے پانی کا سوال کرنے کے لیے جاتا ہوں. عزادارو ارے جو بھی سپاہی میدان میں گیا ہے نا وہ ہر کوئی ایک ہتھیار لے کے گیا ہے. یہ چھوٹا سا اصغر بھی ایک چھوٹی سی تلوار لے کے گیا ہے. آپ کو پتا ہے اس چھوٹے سے اصغر کی تلوار کون سی تھی؟ جب میدان میں حسین ننھے علی اصغر کو لے کے آئے ہیں نا تو ایک موقع وہ آیا کہ حسین نے تو اپنا خطبہ تمام کیا لیکن حسین کی بات لوگوں نے نہیں سنی. تو اس کے بعد اس ننھے سے مجاہد نے اپنی چھوٹی سی زبان کو اپنے ہونٹوں پہ چلائی، وہاں کوہرام بپا ہو گیا. ارے اصغر کی حالت کیا ہو گئی تھی؟ حسین نے ظالموں کو کہا تھا اے فوج اشقیا الا ترون، کیا تمہیں نظر نہیں آتا انہو یتلظی من العطش،
ارے میرا بچہ پیاس کی وجہ سے حالت تلذی میں ہے. آپ نے سنا ہے نا حالت تلذی کیا ہوتا ہے؟ وہ مچھلی کی حالت ہوتی ہے جب کسی مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے تو اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بلند کرتی ہے، کیونکہ تھوڑی طاقت ہوتی ہے. جب طاقت کم ہوتی ہے تو مچھلی اپنے کروٹیں بدلتی ہے، لیکن اس کے بعد ایک حالت ہوتی ہے، اب مچھلی میں نہ اپنے آپ کو اٹھانے کی طاقت، نہ کروٹ بدلنے کی طاقت، بس آخری دم توڑتی ہوتی ہے. کیا طاقت باقی ہے؟ بس منہ کو کھولتی ہے اور سانس لینے کے لیے بند کرتی ہے. اے فوجی اشقیاء، میرے اصغر کو تم نہیں دیکھتے، اب تو سانس لینے کی بس طاقت باقی ہے. عزادارو، وہاں پر کوہرام بپا ہو گیا، فوجی اشقیاء رونے لگے، وہاں پہ آواز بلند ہوئی، اے ہرملا اقطع کلام الحسین. عزادارو ارباب منبر بیان کرتے ہیں کہ جب ہرملا نے کمان میں اپنے تیر کو لگایا نا تو ایک بار کمان میں سے تیر نکل پڑا اور نیچے گر گیا. کسی نے بعد میں آ کر پوچھا، ہرملا تیرا تیر کیوں کمان سے نکل گیا؟ کہا میں تیر جب تیار کر رہا تھا نا، ارباب منبر سے آپ نے یہ بات سنی ہے، جب میں تیر کو تیار کر رہا تھا، ارے مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہاں دور خیمے پہ کوئی بی بی کھڑی ہے، گویا ایسے لگتا تھا کہ وہ دور سے مجھے کہتی تھی ہرملا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے. بس تیر کمان سے چھوٹ گیا. یہاں تک کہ سنان آیا، سنان نے میرے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور یہ تیر نکلا، چھوٹے سے گردن ابھی اصغر پہ لگا. عزادارو اصغر شہید ہو گئے. جب اصغر کی شہادت ہو چکی نا تو ارباب منبر سے آپ نے یہ بھی سنا ہے نا کہ دربار مختار میں ایک ظالم کو پکڑا گیا اور پوچھا گیا، ظالم تو یہ بیان کر تو نے عاشور کے دن کربلا میں کیا دیکھا ہے؟ کہا مختار کیا بیان کروں، جب سے وہ منظر میں نے دیکھا ہے نا میں نے خدا سے کہا تھا خدایا تو نے مجھے اس منظر دیکھنے کے لیے زندہ کیوں رکھا؟ مختار نے کہا بیان کر کیا دیکھا تھا؟ کہا مختار عاشور کا دن تھا، میں دور کے ایک پہاڑی سے علاقے سے دور سے دیکھ رہا تھا، حسین خیمے سے نکلے، ابا کے دامن میں کچھ لیے ہوئے نکلے، میں دور سے دیکھ رہا تھا. میں سمجھا اب تو حسین قرآن لے کر گئے ہوں گے، لیکن جب حسین میدان میں پہنچے بعد میں پتہ چلا حسین کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ننھی جان تھی، وہ بھی شہید ہو گئی. لیکن اس کے بعد مختار میں نے کیا دیکھا، حسین خیمے کے طرف واپس پلٹے، لیکن جب جب حسین خیمے کے نزدیک جاتے تھے کئی بار حسین کے قدم آگے گئے پھر واپس ہٹے اور آگے گئے. میں سوچتا رہا حسین کی ہچکچاہٹ کہاں سے آئی، بس میں نے اپنے دماغ کو چلایا، دل میں احساس پیدا ہونے لگا حسین کہتے ہوں گے ارے جس ماں سے بچے کو پانی کے نام پہ لے گیا تھا اس ماں کو اب حسین کیا بتائے گا. عزادارو آپ کو یہ عمل یاد ہے نا، شب عاشور نہیں روز عاشور کا عمل ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. وہ شقی کیا کہتا ہے، میرے دل میں خیال آیا کہ اس کی ماں رباب کیا کہے گی. بے شک آپ نے سنا ہے لاشا اصغر خیمے میں آیا، وہاں سے ایک چیخو پکار نکلی تھی نا، یا مثلو کا ینحار، اے بچہ کیا تیرے جیسے کو بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ لیکن آج میں دیکھ کر آ رہا ہوں، روایت دیکھنے گیا تھا کہ علی اصغر کو دفنایا گیا تھا یا نہیں. جواب ملا بے شک دفنایا گیا تھا. لیکن کیسے؟ جب اصغر کا لاشا خیمے میں آیا حسین نے ماں کو کہا رباب تھوڑی دیر کے لیے میرے پیچھے پیچھے آؤ، خیمے کے پیچھے اس ننھی سی جان کی ہم لحد بناتے ہیں. عزادارو یہ حسین کتنا مظلوم ہے، لحد دیکھیے قبر کیسے بناتا ہے. حسین کے پاس ایک تلوار ہے، مولانا صادق
صادق حسن اس روایت کو پڑھتے ہیں کہ ایک دفعہ حسین اور رباب خیمے کے پیچھے گئے اور ماں کے ہاتھ میں یہ چھوٹے بچے کا لاشا دے دیا. عزادارو سوچئے ذرا، یہ چھوٹا بچہ ماں کی آگوش میں ہے جس کے اندر جان نام کی چیز نہیں، سامنے کیا دیکھ رہی ہے؟ حسین مظلوم اپنی تلوار سے چھوٹی سی قبر تیار کر رہے ہیں کہ یہ بھی ایک باپ تھے. رباب نے کیا دیکھا؟ حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. رباب نے جب دیکھا یہ ماں ہے، انہوں نے حسین کو کہا اے میرے مولا، اے میرے مولا صبر کیجئے، سلام ہو کربلا کی ماں ہو. الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضاء وتسليما لأمر ماتم حسين.